خواجہ آصف صاحب ان کی بھی ایک نئی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے. کوئی شخص ہے جو ان سے بدتمیزی کر رہا ہے, گالیاں بھی دے رہا ہے, دھمکی بھی دے رہا ہے, تو جو ہے نا کوئی چاقو بھی مار سکتا ہے. یہ ویڈیو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اب اس میں پہلے اس کو تھوڑا سا اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ویڈیو میں ہمیں نظر کیا آ رہا ہے. ایک تو ویڈیو کے اندر جو ہے وہ خواجہ صاحب نظر آ رہے ہیں, تو پیچھے سے بندہ جتنی دیر تک ٹرین چل رہی ہے نا اتنی دیر تک پھر بھی وہ اپنی اس نے گفتگو وغیرہ جو ہے وہ تمیز کے دائرے میں کرتا ہے. بلکہ میرے خیال میں آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے, اس میں گالم گلوچ جو ہے وہ ہم اس کو سینسر کریں گے اوبیسلی, کیونکہ فیملیز بھی ہمارے ویلاگز دیکھتی ہیں, میں وہ تو نہیں جانے دوں گا. لیکن ہیو اے لک ایٹ دی ویڈیو, پھر میں دوبارہ گفتگو کرتا ہوں. پھڑ کے لے جا, پھڑ کے چک کے لے جا اینو, کسے پھڑ کے بندے نے چھڑی بھی مار دینی, اتنے وج بھی جاندی چھڑی. ایڈیٹ. تو یہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, اس کے اندر جو ہے وہ کلیئر کٹ دیکھا جا سکتا ہے کہ جتنی دیر تک ٹرین چل رہی تھی وہ پھر بھی انسان بنا ہوا تھا, لیکن جب ٹرین رک جاتی ہے. اچھا خواجہ صاحب بھی جو ہے نا وہ پیچھے سے نظر آ رہے ہیں, انہوں نے ایئر پوڈز لگائے ہوئے اپنے کانوں کے اندر, تو اور لگ اس طرح رہا ہے کہ وہ ایکچولی کسی سے بات چیت کر رہے ہیں, اور مطلب ایئر پورٹ سے ذریعے وہ کسی سے بات, جب وہ ان کا اسٹیشن آتا ہے اور وہاں سے وہ اترنے لگتے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے یہ ایئرپورٹ کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور آج سے چند دن پہلے کا ہے یہ. تو جب وہ اترنے لگتے ہیں تو تب یہ شخص جو ہے وہ بدتمیزی شروع کرتا ہے. اچھا مجھے زیادہ ایک اور جو افسوس ہوا, ایک تو یہ بےہودگی اور بدتمیزی ہے ہی کہ میں کبھی بھی اس قسم کے ماضی کے اندر بھی جو بیہیویئرز ہوئے ہیں, احسن اقبال صاحب کے ساتھ بدتمیزی ہوئی, مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوئی, مریم نواز, نواز شریف, عطا اللہ تارڑ. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ, میں اس میں مزید آگے جانے سے پہلے, عطا اللہ تارڑ کی ایک پرانی ویڈیو ہے, ان کے ساتھ بھی برطانیہ کے اندر اس طرح بدتمیزی ہوئی تھی, اس کو بھی لونڈے لپاڑے جو ہے نا نیا کر کے چلا رہے ہیں کہ جی عطا اللہ تارڑ کے ساتھ بھی بدتمیزی ہو گئی. دیکھیں ان کو بھی جو ہے وہ گالیاں دی گئی ہیں. عطا اللہ تارڑ کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں, وہ ہے ہی نہیں برطانیہ کے اندر, وہ پرائم منسٹر کے ساتھ گئے ہیں دورے کے اوپر. خیر, تو یہ جو بھی بیہیویئر ہوا سیاستدانوں کے ساتھ جو ہوتا رہا, میں کبھی بھی اسے سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن مجھے افسوس پتہ ہے کس بات کو ہوا, یہ جو آخری مومنٹ تھا نا, یہ غور سے آپ دیکھیے کہ جب خواجہ صاحب باہر نکل رہے تھے تو ایک چھوٹی سی بچی, ایک لڑکی جو ہے وہ ٹرین کے اندر انٹر ہو رہی تھی, اور یہ اتنا بے شرم اور بےغیرت شخص ہے, اتنا بے شرم اور بےغیرت شخص ہے. اور موسٹ پرابلی وہ جو بچی تھی, یا تو وہ ہو سکتا ہے کہ انڈین اوریجن کی ہو یا پاکستانی اوریجن کی ہو, میں نہیں جانتا اوبیسلی. اور میں ڈیلیبریٹلی اس کے چہرے کو جو ہے میں ڈیلیبریٹلی مطلب اس کو ہم نے بلر کیا ہوا ہے, کیونکہ مجھے بچی کی ایج نہیں پتا, اور ظاہری بات ہے ہم بچوں کی جو ہے ویڈیوز نہیں دکھا سکتے, اس طرح اچھی بات نہیں ہوتی. لیکن یہ کوئی چھوٹی بچی تھی. یہ اتنا بے شرم شخص ہے کہ اس کو اس بات کا بھی آئیڈیا نہیں ہوا کہ یار میں بچوں کے سامنے گالیاں دے رہا ہوں, میں بچوں کے سامنے یہ بےہودہ زبان استعمال کر رہا ہوں, میں بچوں کے سامنے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ جناب تجھے جو ہے نا کوئی چاقو بھی مار سکتا ہے. میں اسی لیے میں قطعی طور پہ اس بیہیویئر کو سپورٹ نہیں کر سکتا کہ جناب ان لوگوں کی فیملیز کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا جائے. دس از ناٹ دا سولوشن. میں یہ مت سمجھیے گا کہ میں کبھی بھی اس قسم کے بیہیویئر کو یہ کہوں گا کہ ہاں جی انہاں دی فیملی کو چک کے لے جاندے تو ٹھیک کر دو. بالکل نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. میں قانون کو فالو کرنے والا شخص ہوں, میں اس قسم کے بیہیویئر کو اگر ان کی فیملیز کے ساتھ بھی کچھ ہوگا تو وہ غلط ہے. لیکن یہ اس کا کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جناب آپ کو کوئی پولیٹیشین نون لیگ سے نظر آ جائے یا کسی اور یا پیپلز پارٹی سے نظر آ جائے, اور وہ چونکہ آپ اختلاف کرتے ہیں تو دی ایسی دی تیسی چکو فون اور بیٹھ کے آپ ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیں. یہ طریقہ غلط ہے. اچھا اس کے بعد ہے وجہ کیا ہے کہ اچھا جی چونکہ یہ لوگ ریاکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ آگے سے آپ کو ایک چپیڑ کٹ کے نہیں مار سکتے, کیونکہ اوبیسلی آپ پاکستان میں تو ہے نہیں, یہاں پہ تو پڑ جانی تھی. یہاں پہ آپ کسی کے ساتھ یہ حرکت کریں تو اس کے بعد 2 گھونسے, 1 لات, 1 چپیڑ تو پڑے گی آپ کو, وہ تو بندہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا نا کیا ہوتا ہے جب معاملہ پولیس کے پاس جاتا ہے. لیکن وہاں پہ وہ اس بات کا لحاظ کرتے ہیں. اب اس کی 2-3 وجہ ہوتی ہے کہ یار اچھا چلو ایک آدمی اگر بےہودگی کر رہا ہے, اس سے کیا الجھے بندہ, اپنے کپڑے خراب ہوں گے نا, کیچڑ میں پاؤں ماریں گے, اپنے کپڑے خراب ہوں گے تو مٹی ڈالو, کیا کرنا. یا میں ان کے لیول پہ, وہ شخص سوچتا ہوگا کہ یا میں اس کے لیول پہ گر جاؤں اور میں بیٹھ کے آگے سے کوئی میں گالی نکال دوں. ذہن میں رکھیے خواجہ آصف صاحب سیالکوٹی ہیں, تو آئی ایم پریٹی شیور کہ گالیوں کی ووکیبلری ان کی بھی بڑی زبردست ہے, بہت زبردست ہوگی. بلکہ یہ جو بندہ جو کچھ بھی بول رہا ہے وہ یہ شوق میں چلا جائے گا میرے خیال میں اگر خواجہ صاحب نے آگے سے بولنا شروع کیا
ٹھیک ہے, آپ کو کیا پی ٹی آئی کو اسی بات کا اعتراض ہے نا جی خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ الیکشن ہار گئے تھے اور ریحانہ ڈار جو ہیں الیکشن جیت گئی تھیں, وہ سارے گلے شکوے بھائی یہ پاکستان میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس طرح. 2024 کے جب الیکشن ہوئے تھے میں نے خود اس وقت دیا تھا کہ یہ الیکشن دھاندلی زیادہ تھے, میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن میری جان کے ٹوٹو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے پاکستان کے اندر. 2018 میں آپ کے لیڈروں نے, آپ کے لوگوں نے بھی اسی طرح کی موجیں ماری ہوئی ہیں, بالکل اسی طرح ہی ہوا ہے. تو کیا ہونا چاہیے اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا, گلی چراہے میں جہاں بھی آپ کے لیڈر وغیرہ کہیں پہ بھی جاتے لوگ کیمرے اٹھاتے اور تھو کرنا شروع کر دیتے. یہ حل نہیں ہے اس چیز کا. اور میں خبر دیکھ رہا تھا کہ وزارت دفاع یا حکومت پاکستان جو ہے اس کو بڑا سیریسلی اس چیز کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرنے لگی ہے ود انگلش گورنمنٹ کہ جناب اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا.